اللهم اجعل في قلبي نورا۔ جب بیٹا مر رہا تھا، رضی خاتون کو خادمہ نے اطلاع دی کہ اسے اس کی بیٹی شمس النساء ملنے آئی ہے۔ رضی خاتون کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں بیٹی اس وقت جدا ہوئی تھیں جب بیٹی کی عمر 9 سال تھی، اب بیٹی 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ماں کو دوڑ کر باہر نکل جانا اور اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی کو سینے سے لگا لینا چاہیے تھا، مگر ماں نے غصے سے پوچھا، وہ کیوں آئی ہے؟ آپ سے ملنے آئی ہے خاتون۔ خادمہ نے کہا، شاید آپ کے پاس واپس آ گئی ہے۔ ماں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خادمہ منتظر کھڑی تھی۔ ماں نے کہا، اسے کہو واپس چلی جائے، اپنے غدار بھائی کے پاس جائے، میرے سامنے آنے کی جرأت نہ کرے۔ یہ تو اس وقت بچی تھی جب آپ کا بیٹا اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خادمہ نے کہا، معصوم بچی کو کیا معلوم تھا کہ بھائی اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ میں جانتی ہوں اسے بھائی نے بھیجا ہے، رضی خاتون نے کہا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کیوں بھیجا ہے۔ میرا بیٹا غدار اور بے غیرت ہے، میں بیٹی سے نہیں ملوں گی۔ رضی خاتون نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ آپ اس سلسلے کی پچھلی اقساط میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کی عظمت کا پاسبان نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو اس کے امراء، وزراء اور بعض فوجی حکام نے منمانی کرنے کے لیے اس کے بیٹے الملک الصالح کو سلطان بنا دیا تھا۔ الصالح کی عمر صرف 11 سال تھی، شمس النساء اس کی چھوٹی بہن تھیں، عمر 8-9 سال تھی۔ زنگی مرحوم کی سلطنت کے تحت بعض امراء اور قلعے داروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور وہ بغداد کی خلافت تک سے آزاد ہو گئے۔ ان سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ اس وقت سلطان ایوبی مصر میں تھا۔ زنگی مرحوم اور سلطان ایوبی کے خلاف ان امراء وغیرہ کو یہ شکایت تھی کہ ان دونوں نے عیش و عشرت ممنوع قرار دے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے جینے کا مقصد صرف یہ بنا رکھا تھا کہ صلیبیوں کے عزائم کو تہس نہس کریں گے، فلسطین کو آزاد کرائیں گے اور سلطنت اسلامیہ کو وسعت دیں گے۔ باغی امراء پر صلیبیوں کے اثرات بھی تھے، اس لیے وہ عیش و عشرت کے دلدادہ تھے۔ صلیبیوں کی بھیجی ہوئی لڑکیوں اور زر و جواہرات نے ان کا ایمان خرید لیا تھا۔ نور الدین زنگی تو فوت ہو ہی گیا تھا، اب یہ لوگ سلطان ایوبی کو شکست دے کر ان کی حکمرانی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ زنگی مرحوم کی آدھی فوج باغی کر لی گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی تو وہ صرف 700 سواروں کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا۔ شہریوں نے اس کا استقبال کیا۔ شہر کے قاضی نے اسے شہر کی چابی دے دی، مگر فوج کا جو حصہ باغی تھا وہ لڑا۔ یہ خانہ جنگی تھی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ سلطان ایوبی کی حامی تھی، وہ اپنے خاوند کے مقاصد کی تکمیل چاہتی تھی۔ ایک ہی رات میں باغی فوج کو شکست ہوئی۔ رات ہی رات الملک الصالح، اس کے حاشیے بردار امراء اور 2-3 سالار اور باغی فوج دمشق سے بھاگ کر حلب چلے گئے۔ الملک الصالح اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا۔ جن امراء اور قلعے داروں نے خود مختاری کا اعلان کیا، ان میں ہرن کا قلعے دار گمشتگین اور موصل کا امیر سیف الدین غازی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ الملک الصالح نے حلب کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، پھر یہ شہر اس کی فوج، گمشتگین اور سیف الدین کے افواج کا مشترکہ ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ ان سب کے پاس صلیبی مشیر آئے، ان کے ساتھ شراب اور لڑکیاں بھی آئیں جو صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ جاسوسی اور ذہنی تخریب کاری کی ماہر تھیں۔ صلیبیوں نے انہیں برائے نام جنگی مدد بھی دی اور اپنی پروپیگنڈا مشینری کو اس طرح استعمال کیا کہ ان کے دلوں میں سلطان ایوبی کی مخالفت پختہ ہو گئی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون دمشق میں رہی، جہاں اس نے لڑکیوں کو فوجی ٹریننگ دینے کا انتظام کر لیا اور اس نے جہاں ضرورت پڑی ان لڑکیوں کو استعمال کیا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھی، اس کا خاوند مر چکا تھا، اس کے 2 ہی بچے تھے، دونوں اس سے چھن گئے۔ وہ معصوم بچے تھے۔ ماں نے سینے پر سل رکھ لی اور اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ اس کے بچے بھی مر گئے ہیں، مگر کبھی کبھی ممتا ابھر آتی تھی اور اس کے آنسو نکل آتے۔ سلطان ایوبی نے اپنے جاسوس حلب، ہرن اور موصل میں بھیج دیے تھے۔ وہ بڑی خطرناک اطلاعیں بھیج رہے تھے۔ وہاں صلیبیوں کی زیر نگرانی زور و شور سے سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے مصر سے فوج بلا لی۔ دمشق کی فوج کا بڑا حصہ اس کے ساتھ تھا۔
اس نے پہلے تو تمام باغی امراء کو پیغام بھیجے کہ وہ عظمت اسلام کی خاطر صلیبیوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں اور اس کا ساتھ دیں تاکہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے بے دخل کر کے یورپ پر چڑھائی کی جائے، مگر ان ایمان فروشوں نے سلطان ایوبی کے ایلچیوں کا مذاق اڑایا اور جواب دیے بغیر واپس بھیج دیا۔ گمشتگین نے جو قلعے دار سے خود مختار حاکم بن گیا تھا، سلطان ایوبی کے 2 ایلچیوں کو قید میں ڈال دیا۔ سلطان ایوبی نے پیش قدمی کی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ دمشق سے دور تک اسے رخصت کرنے گھوڑے پر سوار اس کے ساتھ گئی اور بوقت رخصت کہا، اگر میرا بیٹا تمہارے تیر اور تلوار کی ضد میں آئے تو بھول جانا کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ غدار ہے، اس کی لاش ملے تو دفن نہ کرنا، گدھوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دینا۔ ماں کی آنکھیں خشک تھیں لیکن سلطان ایوبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضی خاتون اس سے چھوٹی تھی۔ اس نے سلطان ایوبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور کہا، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ وہ بہت دیر تک فوج کو جاتے دیکھتی رہی تھی۔ یہاں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا طویل اور خون میں ڈوبا ہوا دور شروع ہو گیا۔ آپ ان تمام لڑائیوں کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں جو سلطان ایوبی کو مسلمان امراء کے خلاف لڑنی پڑی۔ صلیبیوں نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے بجائے انہیں آپس میں لڑایا جائے اور ان کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ان کی جنگی طاقت کو بھی ختم کیا جائے۔ اس دوران انہوں نے حسن بن صباح کے فدائیوں سے سلطان ایوبی پر قاتلانہ حملے بھی کرائے۔ اللہ نے ہر بار اسلام کی عظمت کے اس پاسبان کو بچا لیا۔ مسلمان 3-4 سال آپس میں لڑ لڑ کر مرتے رہے۔ سلطان ایوبی کو خدائے ذوالجلال نے ہر میدان میں فتح عطا فرمائی۔ ایک لڑائی میں زنگی کی بیوہ کی بھیجی ہوئی سینکڑوں لڑکیوں نے بھی معرکہ لڑا اور معرکے کا پانسا پلٹ دیا تھا، مگر سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے دیا کہ آئندہ کوئی عورت میدان جنگ میں نہ آئے۔ آخری معرکے میں سلطان ایوبی حلب تک جا پہنچا اور حلب کا دفاعی قلعہ اعزاز لے لیا۔ الملک الصالح نے اپنی بہن شمس النساء کو اپنے ایلچیوں کے ساتھ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے معاہدے کے لیے بھیجا اور بہن سے یہ بھی کہلوایا کہ اعزاز کا قلعہ انہیں واپس دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا لیا، الملک الصالح کی پیشکش منظور کر لی، اعزاز کا قلعہ بچی کو دے دیا۔ چند اور شرائط طے کر کے الملک الصالح کو حلب کا نیم خود مختار حکمران رہنے دیا۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ سلطان ایوبی کو جب فوج کی ضرورت پڑے گی الملک الصالح اسے فوج دے گا۔ یہ صلح کا معاہدہ تھا۔ گمشتگین کو الملک الصالح نے اپنے خلاف سازش کے جرم میں مروا دیا تھا۔ باقی امراء نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی۔ پچھلی قسط میں آپ نے پڑھا ہے کہ سلطان ایوبی نے قار احصار کے حکمران ابن لاؤن کو شکست دی۔ اس جنگ میں معاہدے کے مطابق حلب سے بھی فوج بھیجی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے ایک صلیبی بادشاہ بالڈون کو، جو سلطان ایوبی پر حملہ کرنے آیا تھا، بہت ہی بری طرح شکست دی۔ بالڈون قید ہوتے ہوتے بچا اور اس کی فوج کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ اب سلطان ایوبی انہی علاقوں میں کہیں خیمہ زن تھا اور صلیبی اپنی جاسوسوں کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی اگلی پیش قدمی کس طرف ہوگی۔ نومبر 1181 عیسوی رجب 577 ہجری کا واقعہ ہے کہ الملک الصالح کی چھوٹی بہن شمس النساء حلب سے دمشق اپنی ماں کو ملنے آئی۔ وہ ماں سے جدا ہوئی تو اس کی عمر 8-9 سال تھی۔ اب وہ 15-16 سال کی جوان لڑکی تھی۔ الملک الصالح 17-18 سال کا جوان ہو گیا تھا۔ شمس النساء کے ساتھ محافظ بھی تھے۔ خادمہ نے نور الدین زنگی کی بیوہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی آئی ہے۔ اس نے بیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ خادمہ بھی عورت تھی۔ اس نے رضی خاتون کو قائل کرنے کے لیے ممتا کا واسطہ دیا اور کہا وہ اتنی دور سے اتنے عرصے بعد آئی ہے، اسے اندر بلا کر کہہ دیں کہ وہ چلی جائے، ممتا مر چکی ہے۔ رضی خاتون نے کہا۔ اتنے میں کمرے میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے چہرے، بالوں اور کپڑوں پر گرد کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ لمبے سفر سے آئی ہے۔ رضی خاتون نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی خاموش کھڑی رہی۔ خادمہ ایک طرف ہٹ گئی۔ رضی خاتون آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کے بازو اپنے آپ ہی پھیلتے جا رہے تھے۔ اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، تم میری بچی ہو شمس النساء، میری شمی؟
وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ شمس النساء دروازے کے پاس خاموش کھڑی رہی۔ رضی خاتون اپنی بیٹی سے 2-3 قدم دور رہ گئی تو رک گئی۔ اس کے پھیلے ہوئے بازو اس کے پہلوؤں میں گر پڑے۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ 2-3 قدم آگے جانے کے بجائے وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹ آئی تھی۔ اس کے دانت جو مسکرائے تھے غصے سے پسنے لگے۔ ممتا جو اپنے آپ بیدار ہو گئی تھی اپنے آپ بجھ گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ماں نے دبی ہوئی مگر قہر بھری آواز میں پوچھا۔ ماں، شمس النساء نے رندھی ہوئی آواز میں کہا اور بازو پھیلا کر آگے بڑھی۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے 12 روز کی مسافت 3 دنوں میں طے کی ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ماں نے بلند آواز سے پوچھا اور کہا، دور کھڑی رہو، میں صلیبیوں کے سائے میں پلی ہوئی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ماں، میری بات سن لو، بیٹی نے منت کی۔ میرے اوپر جو گرد پڑی ہے اسے دیکھو، اس گرد سے مجھے مجاہدین اسلام کی خون کی بو آ رہی ہے۔ ماں نے کہا، یہ ان مجاہدین کا خون ہے جو میرے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے، یہ خانہ جنگی کا خون ہے۔ ماں، شمس النساء دوڑ کر آگے آئی اور ماں کے قدموں میں گر پڑی۔ رو رو کر کہنے لگی، بھائی الملک الصالح مر رہا ہے، شاید مر چکا ہو، وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ ماں کو لے آؤ، میں اس سے دودھ کی دھاریں اور گناہ بخشواؤں گا۔ میں اسے دودھ کی دھاریں بخش سکتی ہوں۔ ماں نے کہا، اسے وہ خون کون بخشے گا جو اس نے مسلمان کی اولاد ہو کر مسلمانوں کا بہایا ہے؟ ماں اپنے بیٹے کی غداری کا گناہ نہیں بخش سکتی۔ ماں، وہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، شمس النساء نے کہا، وہ آپ کے عظیم شوہر کی نشانی ہے۔ اس نے باپ کی عظمت کو صلیبیوں کے قدموں تلے پھینک دیا ہے۔ ماں نے کہا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر چکا ہے۔ شمس النساء نے کہا، ان کی اب آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کیا تم مجھے حلفیہ بتا سکتی ہو کہ اس کے ہاں کوئی صلیبی موجود نہیں؟ ماں نے گرج کر بیٹی سے پوچھا، کیا اس کے حرم میں کوئی صلیبی اور یہودی لڑکی نہیں؟ وہ اب 18 سال کا جوان ہوگا، اس کے نیچے اب گھوڑا بھی محسوس کرتا ہوگا کہ پیٹھ پر کوئی مرد سوار ہے۔ مجھے یقین دلا دو کہ میرے بیٹے کے دربار سے صلیب کے مکروہ سائے اٹھ گئے ہیں، تو تم نے 12 روز کی جو مسافت 3 دنوں میں طے کی ہے وہ میں 1.5 دن میں طے کر کے اپنے بیمار بیٹے کے پاس پہنچوں گی۔ وہ اب کسی لڑکی کو دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ماں، بیٹی نے کہا، اس کی زندگی کے لیے دعا کرو۔ میں دعا نہیں کروں گی، ماں نے کہا، اور میں بد دعا بھی نہیں دوں گی۔ اس کی آواز کو جذبات نے دبا لیا۔ وہ رقت میں دبی ہوئی آواز میں بولی، ماں بد دعا نہیں دیا کرتی، لیکن ماں کی آہوں کو خدائے ذوالجلال نظر انداز بھی نہیں کیا کرتے۔ میں روز محشر ان ہزاروں شہیدوں کی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں کے آگے شرمسار بھی نہیں ہونا چاہتی جو میرے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ میں ان کے شہیدوں کی مقدس روحوں کو اپنی ممتا کے خون کا خراج دوں گی۔ وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے ماں، بیٹی نے روتے اور چلاتے ہوئے کہا۔ یہ بھی مجھے فریب نظر آتا ہے، ماں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کو تحقیق کر لیا تو اس نے تمہیں صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کے قلعے کی بھیک مانگنے کو بھیجا تھا۔ اس عظیم سلطان نے تمہیں اپنی بچی سمجھ کر قلعہ تمہیں بخش دیا تھا۔ الصالح خود سلطان کے سامنے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے شکست کھا لی تھی تو اسے اپنے گناہوں سے شرمسار ہونا چاہیے تھا۔ اسے خود آ کر اپنی تلوار ایوبی کے قدموں میں رکھ دینی چاہیے تھی۔ ایوبی اس کا دشمن نہیں تھا، اسے وہ ماموں جان کہا کرتا تھا، مگر اپنا ایمان نیلام کر دینے والوں میں اپنے گناہوں کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ وہ بزدل اور فریبکار ہو جاتے ہیں، عیار اور مکار ہو جاتے ہیں۔ پتھر دل نہ بنو ماں، شمس النساء نے کہا۔ ہر وہ شہید جو اس خانہ جنگی میں شہید ہوا ہے اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا، وہ کسی کو بتاتے ہوئے شرمسار ہوتی ہے
کہ انہوں نے جو بیٹے اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے تھے وہ آپس میں لڑ کر مارے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا بیٹا۔ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا ماں، تم میرے پاس رہتا؟ ماں نے کہا، اس کا شعور جب بیدار ہو گیا تھا تو میرے پاس آ جاتا، حلب سلطان ایوبی کے حوالے کر دیتا۔ تم چلی جاؤ، تم جلدی چلی جاؤ۔ اگر اسلام کی مائیں جذبات میں الجھ گئیں تو اللہ کی راہ میں کوئی بیٹا شہید نہیں ہوگا۔ میں ممتا کو مار چکی ہوں، ممتا شہید ہو چکی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو یوں رخصت کیا کرتی ہیں ماں، تو میرے پاس رہو۔ ماں نے کہا، مگر اس شرط پر کہ میرے سامنے بھائی کا کبھی نام نہیں لوگی۔ ماں، یہ ممکن نہیں۔ بیٹی نے کہا، جس بھائی نے مجھے پالا پوسا ہے اس کا نام میں کیوں نہیں لوں گی؟ تو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ ماں نے کہا، تم صلیبیوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو، یہاں کی بیٹیوں کو دیکھو، اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ میں جب انہیں جنگی تربیت دیتی اور انہیں ڈانٹتی اور جھٹکتی ہوں تو ڈرتی ہوں کہ ان میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ذرا اپنی بیٹی کی خبر لو۔ کیا تم اس غلیظ حقیقت کو جھٹلا سکتی ہو کہ میرا بیٹا صلیبیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور اس کے حرم میں صلیبی اور یہودی لڑکیاں ہیں؟ شمس النساء کا سر جھک گیا، وہ انکار نہ کر سکی۔ اپنی ماں کے گھر کا کھانا قبول کر لو اور جاؤ۔ ماں نے کہا، اگر میرا بیٹا زندہ ہوا تو اسے کہنا کہ ماں نے تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دی ہیں مگر شہیدوں کا خون نہیں بخشا۔ اسے کہنا کہ تمہارے سینے میں صلیبیوں کا تیر اتر گیا ہوتا اور تم سلطنت اسلامیہ کے جھنڈے کے سائے میں گر کر جان دیتے تو تمہاری ماں اڑ کر پہنچتی اور تمہاری لاش کو سینے سے لگا کر دمشق لاتی اور فخر سے کہتی کہ یہ ہے میرے شہید بیٹے کا مزار۔ اب میں کیا کہوں؟ ماں کا فخر بیٹے نے چھین لیا ہے۔ شمس النساء کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے رخساروں پر گرد کی جو تہ جمی ہوئی تھی اس میں سے آنسوؤں نے ندی کی طرح راستہ بنا لیا تھا۔ اس نے دو زانو ہو کر ماں کے کرتے کا دامن پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کر کہا، وہ میرا بھائی ہے، بچپن کا ساتھی ہے، شاید زندہ نہ رہے، میں اس کے پاس ضرور جاؤں گی۔ طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں اس کے کفن دفن کے بعد آپ کے قدموں میں آ بیٹھوں گی۔ کس لیے؟ ماں نے تنزیہ پوچھا۔ اس بچے کو جنم دینے کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا۔ بیٹی نے کہا، آپ کے بیٹے کے عوض میں آپ کو ایک بچہ دوں گی جس کی قبر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر آپ فخر کر سکیں گی کہ یہ میرے شہید بیٹے کا مزار ہے۔ میں آؤں گی ماں، میں آؤں گی، میری شادی کا انتظام کر رکھنا۔ میں آنکھیں بند کر کے آئی تھی، آنکھیں کھول کر جا رہی ہوں۔ مجھے اجازت دو کہ بھائی کو اپنے ہاتھوں کفن پہنا سکوں۔ الوداع ماں، الوداع۔ لڑکی جو دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتی اندر آئی تھی، سینہ پھیلا کر گردن تان کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ رضی خاتون اسے دیکھتی رہی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے بازو پھیلا دیے اور وہ دروازے تک گئی۔ اس کے منہ سے چیخ سی نکلی، میری بچی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھولا۔ باہر سے اسے اپنی بچی کی آواز سنائی دی جو بڑی ہی گرجدار تھی، بن عازر، تمام سواروں کو جلدی بلاؤ، حلب کو واپسی کے لیے، فوراً۔ ذرا سی دیر بعد ماں نے ذرا سے کھلے ہوئے کیواڑ میں سے دیکھا، اس کی بیٹی گھوڑے پر سوار 8 سواروں کے ساتھ چلی جا رہی تھی جو اس کے حکم پر تیز ہو گئے۔ رضی خاتون نے کیواڑ بند کر دیا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ خادمہ اندر آئی تو رضی خاتون نے روتے ہوئے کہا، وہ بھوکی چلی گئی ہے۔ یہ نومبر 1181 کا واقعہ ہے جب ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابن لاؤن کو ایسی شکست دی کہ اس کا قلعہ اس کی فوج کے جنگی قیدیوں سے اس طرح مسمار کرا دیا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ اس کا ملبہ دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ بالڈوین کو شکست دی تھی۔ یہ دراصل ایک مسلمان جاسوس کا کارنامہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بروقت اطلاع دے دی تھی کہ فوج فلاں پہاڑی مقام پر گھات میں بیٹھی ہے۔
آپ نے ان دونوں جنگوں کی تفصیلات پچھلی قسط میں پڑھی ہیں۔ یہ بالڈون کی دوسری پسپائی اور پٹائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سلطان ایوبی کے بھائی العادل سے ایسی ہی شکست کھا چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے اٹھنے کے قابل رہنے نہیں دیا تھا، لیکن وہاں وہ اکیلا صلیبی بادشاہ نہیں تھا۔ عالم اسلام میں کئی صلیبی افواج موجود تھیں۔ ان کے حکمران دل سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن ان کا دشمن مشترک تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہی تھا کہ وہ اکیلا زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قابض ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت شاہ بالڈون نے اکیلے العادل اور اس کے بعد سلطان ایوبی سے جنگیں لڑی تھیں۔ اس کے پاس فوج اور وسائل کی کمی نہیں تھی، اس کا اسلحہ بھی برتر تھا اور اس کے جانور بھی بہتر تھے، لیکن ہار گیا۔ کچھ عرصہ تو اسے بکھری ہوئی فوج اکٹھی کرنے میں لگ گیا۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی ابن لاؤن کو بھی شکست دے کر اس کی بادشاہی اور جنگی طاقت کمزور کر آیا ہے۔ ابن لاؤن آرمینی تھا، آرمینی صلیبیوں کے دوست تھے۔ ان کی شکست صلیبیوں کے لیے اچھی خاصی چوٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اطلاع ملی کہ ابن لاؤن کی سلطنت تل خالد اور اس کے قلعے قار احصار پر حملے میں سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ الملک الصالح کی فوج کے دستے بھی تھے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ یہ تو اسے اور دوسرے صلیبی حکمرانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے الملک الصالح کو شکست دے کر اپنا خود مختار امیر بنا لیا، مگر انہیں یہ توقع تھی کہ الصالح اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ الصالح کی خصلت تھی۔ وہ بظاہر سلطان ایوبی کے تابع ہو گیا تھا، مگر اس نے صلیبیوں کے ساتھ مراسم نہیں توڑے تھے۔ اب بالڈون کو پتہ چلا کہ الصالح نے سلطان ایوبی کو فوج دی تھی، تو وہ یروشلم چلا گیا، جہاں صلیبی بادشاہوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ دوسرا ہیڈ کوارٹر اقرا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پھر متحد ہو رہے ہیں؟ بالڈون نے صلیبی حکمرانوں اور جرنیلوں کی کانفرنس میں کہا۔ الملک الصالح کو آپ لوگ اپنا اتحادی سمجھتے رہے اور اس نے اپنی فوج صلاح الدین کو دے دی تھی۔ ابن لاؤن کی شکست ہماری شکست ہے، فلپس آگسٹس نے کہا۔ اگر آپ گھات میں بیٹھنے کے بجائے ابن لاؤن کی مدد کو پہنچتے، صلاح الدین پر عقب سے حملہ کر دیتے، تو شکست اس کی ہوتی۔ جس طرح آپ میں کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ صلاح الدین نے پیش قدمی کا رخ بدل کر تل خالد کا رخ کر لیا ہے، اس طرح مجھے بھی معلوم نہ ہو سکا۔ یہ آپ کے نظام جاسوسی کی کوتاہی ہے، گئی افل زینان نے کہا۔ ہم بہت دور تھے، دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ قریب تھے، سلطان ایوبی کی فوج آپ کے قریب سے گزر گئی، آپ کو پتہ نہ چلا، آپ گھات میں چھپے رہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک مسلمان جاسوس ہے، بالڈون نے کہا۔ میں اسے بے ضرر آدمی سمجھتا رہا اور وہ میرا قیدی تھا، مگر بھاگ گیا اور سلطان ایوبی کو گھات کی خبر دے دی۔ لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ ایوبی اور الصالح کا معاہدہ اور اتحاد کس طرح توڑا جائے۔ کیا آپ مسلمانوں کی کمزوریوں کو یوں بھول گئے ہیں یا انہیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا۔ اس وقت الصالح بچہ تھا جب ہم نے اس کے مشیروں، امیروں اور سالاروں کو تحفے تحائف اور عیاشی کا سامان دے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے، اسے اب ہاتھ میں لینا زیادہ آسان ہے۔ اپنا حربہ استعمال کریں اور مخصوص تحفہ اپنے ایلچی کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر آپ جنگی قوت سے اس کے ساتھ ملانے کی سوچ رہے ہیں تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ سلطان ایوبی کی فوج اس علاقے میں موجود ہے، العادل بھی اپنی فوج کے ساتھ یہی ہے۔ الصالح کے پاس اپنی فوج کے علاوہ ہرن اور موصل کی بھی فوج ہے۔ اگر آپ نے حلب پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی تمام تر فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اگر اس نے ہم پر فتح حاصل نہ کی تو یہ نقصان ضرور ہوگا کہ الصالح آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ ہمیں فلسطین کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنی افواج کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ صلاح الدین کدھر کا رخ کرتا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنے طور پر الصالح کو ہاتھ میں لے لیں۔ 1180 عیسوی میں والی موصل سیف الدین غازی مر گیا، اس کی جگہ عز الدین مسعود نے عمارت سنبھال لی۔ اسی سال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی شمس الدولہ توران شاہ سکندریہ میں فوت ہو گیا۔ سلطان ایوبی مصر چلا گیا، وہاں کے حالات پھر بگڑنے لگے تھے۔
وہ اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ پھر 1181 عیسوی کا سال آ گیا۔ بالڈون نے اپنی فوج کی کمی پوری کر لی تھی، اسے ٹریننگ بھی دے لی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو سلطان ایوبی کی چالوں کے مطابق جنگی مشقیں بھی کرائی تھیں۔ وہ اگلی جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن الملک الصالح کو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ الصالح اب بچہ نہیں، جوان تھا۔ سلطنت کے کاروبار کو وہ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی کمزوری اس کے مشیر اور سالار تھے، جو درپردہ صلیبیوں کے حامی تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لی تھی، مگر اس کے دماغ سے ابھی بادشاہی کا خبث نکلا نہیں تھا۔ وہ خود مختار حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ صلیبی بادشاہ بالڈون کا ایلچی آیا ہے۔ اس نے فوراً اسے اندر لانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایلچی ذہنی تخریب کاری کا ماہر اور انسانی نفسیات کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے الملک الصالح کو بتایا کہ وہ کچھ تحفے بھی لایا ہے۔ تحفوں میں ایک تو بیش قیمت ہیروں اور جواہرات اور سونے کے سکوں کا بکس تھا، 2 تلواریں تھیں، 50 اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے اور ایک لڑکی تھی۔ الصالح نے باہر جا کر گھوڑے دیکھے، ہیرے اور جواہرات دیکھے، لیکن جس تحفے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں وہ لڑکی تھی۔ وہ بہت دیر لڑکی کو ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اٹھتی جوانی کے تمام تر کمزوریاں ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئیں۔ ایلچی نے اس کے ہاتھ میں بالڈون کا پیغام دیا، جو عربی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر تو پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ ایلچی نے پیغام کھول کر اس کے آگے رکھا۔ اس نے پڑھا۔ بالڈون نے لکھا تھا: عزیز الملک الصالح والی حلب، میں ایلچی اور تحفوں کے بجائے اپنی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن میں آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے دوست اور میرے بچے ہیں۔ ہم نے آپ کی مدد اس وقت کی ہے جب آپ بچے تھے اور صلاح الدین ایوبی آپ کی سلطنت پر قابض ہونے کے لیے آ گیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ گمشتگین اور سیف الدین نے آپ کو دوستی کے دھوکے میں رکھا۔ ہم بھی اس دھوکے کو نہ سمجھ سکے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کی فوج کبھی شکست نہ کھاتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گمشتگین کس قدر فریب کار تھا۔ آپ کو اسے سزائے موت دینی پڑی۔ سیف الدین نے بھی آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ وہ حلب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اسے ان عزائم سے باز رکھا۔ آپ نے آخر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی، جس نے آپ کو اس کی اطلاعات قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اسے آپ نے ابن لاؤن پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا غیور جنگجو اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تنہا تھے۔ میں خود جنگ و جدل میں الجھا رہا، ورنہ آپ کی مدد کو پہنچتا۔ اب میں آپ کی طرف توجہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو ایسی خود مختاری دی ہے جس کا مطلب غلامی ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے۔ اس نے عز الدین کی مدد کے لیے آرمینیوں کو شکست دی اور اسے اپنے احسان کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے امراء اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کی نظر آپ کے علاوہ موصل اور ہرن پر ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مصر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے فوج لایا تھا، لیکن اس نے تل خالد پر جا حملہ کیا اور آپ سے بھی فوج لے لی۔ اب وہ پھر مصر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے جاسوس ہمیں بتا چکے ہیں۔ وہ بیش بہا خزانہ لے کر گیا ہے، جو وہ قاہرہ اپنے خزانے میں رکھ کر واپس آئے گا۔ اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ کی فوج کو اس نے مال غنیمت میں کتنا حصہ دیا ہے؟ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آرمینیوں کی کتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کریں، آپ پر صلاح الدین ایوبی کے کردار اور اس کی نیت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اس خطے میں امن و امان قائم کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی یہاں سے ہمیں بے دخل کر کے یورپ پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی سوچ رہا ہے۔ آپ کو اور دوسرے امراء کو وہ اپنی تھیلی کے سکے سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کا انتظام نہ کیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم یہاں یورپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو مجھے جواب دیں۔ میں اپنے مشیر بھیجوں گا
جو آپ کی مالی اور جنگی ضرورت کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ میں نے جو گھوڑے بھیجے ہیں یہ تحفہ ہے، میں آپ کی فوج کے لیے ایسے سینکڑوں گھوڑے بھیج سکتا ہوں۔ یورپ سے ہم نے جدید ہتھیار منگوائے ہیں، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ